السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی تفسیر جس پہ ہم بات کر رہے تھے، جو میری پہلی ویڈیو تھی سورہ الفاتحہ کی، جس میں نے سورہ الفاتحہ کے 2 ورس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کی تفسیر کے بارے میں بیان کیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر کو ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ تو چلیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، جس کے معنی ہوتا ہے روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اب ہم تفسیر میں آتے ہیں۔ تفسیر: روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب روز جزا کا مطلب کیا ہے کہ وہ دن جب تمام بندے، مطلب جتنی بھی ہیومینٹی، آدم علیہ السلام سے لے کر لاسٹ تک جتنی بھی ہیومینٹی جو ہے، ہیومن کائنڈ ہے، ان سبھی کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے جو اعمال ہے، جو ڈیڈس ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہوں، ان سبھی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھے ڈیڈس ہیں تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو جو ہے جنت ملے گی۔ اور جنت کے بھی آپ کو پتہ ہے لیول ہوتے ہیں، تو جس کے جیسے اچھے اعمال ہوں گے تو اس اچھے اعمالوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس حساب سے اس کو جنت کے جو ہے لیولز ملیں گے، اور برے اعمال کا جو ہے وہ جہنم۔ اور جہنم جیسے ایک بات میں یہاں پہ ہے نا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی بات ہے یہ، مطلب کہ آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ جیسے جنت ہے نا، تو جنت کے لیولز اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت کے جو لیولز ہیں وہ 1 2 3 4 وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جو جہنم ہے وہ جہنم کے بھی لیول ہوتے ہیں، اور وہ نیچے جاتے ہیں۔ اور سب سے نچلی جو جہنم کی جو سب سے نچلی جو لیول ہے، اسے ہم کہتے ہیں، اسے ویل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسے ویل کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم کہاں پہ تھے؟ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اوکے۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا جو اصلی مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا جو ہے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کار ہے، مطلب اسے آپ نے کما کے آپ نے ارن کیا، ٹھیک ہے، آپ نے محنت کیا، آپ نے پیسے کمائے، اس سے آپ نے کوئی کار خریدی، تو وہ اس کار کا مالک جو ہے آپ ہو گئے۔ یا آپ نے کوئی پراپرٹی بنائی تو اس کے مالک آپ ہیں، یا آپ کسی کمپنی میں آپ CEO ہیں، باس ہیں، تو اس کے مالک آپ ہیں۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کے مالک بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، ٹھیک ہے، تو تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، مطلب، لیکن قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کسی کی نہ ہوگی۔ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس پوری تفسیر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یوں تو جو ہے ساری کائنات کے جو مالک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن دنیا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو جو ہے مطلب بہت سی چیزوں کے مالک بنائے ہوئے ہیں۔
اور میں نے اگزامپل دے کے بھی سمجھا دیا. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تب سبھی چیزیں کیا ہو جائے گی، جتنے بھی مالکانہ حق جو لوگ ہیں وہ سب تو فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. تو بچے گی کیا؟ صرف اللہ کی ذات ہی بچے گی. قیامت کے دن جو ہے وہ فرشتے جن کو موت نہیں آتی ہے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی بچے گی. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہی چیز ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے مالک ہوں گے. کون سی؟ مطلب عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی، مطلب دنیا فنا ہو جائے گی، اور صرف ایک ہی مالک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی جو ہے ملکیت رہے گی. تو اس بات کو ہم جو ہے اچھے سے سمجھ چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی صورت ہے اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تفسیر: یہاں سے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی. مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں ہر کام میں حقیقی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے. بے شک دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے. اب آپ اس چیز کو تھوڑا گہرائی سے لیں. فار ایگزامپل کہ اگر آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، تو بیمار ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر جو کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی، مطلب میں اس کو اور اچھے سے سمجھاتا ہوں. اس چیز کو سمجھانے سے پہلے میں کچھ بات کہنا چاہوں گا. مطلب کہ یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسا سوچیں گے کہ اگر مان لو کہ ہم بیمار ہیں اور تو ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسے لوگ بالکل مطلب انہوں نے آیتوں کو ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں. یہاں پہ بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے اس چیز کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بات کیا جا رہا ہے کہ ہم جو دنیا میں کسی سے مدد، ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے اور ہمیں کسی کی مدد چاہیے تو لو، وہ ظاہری سبب سمجھ کر ہم مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے ہم کارساز سمجھ کر مدد مانگ رہے ہیں، نہیں. یہاں پہ کنسیپٹ ہی الگ ہے. اس کو اچھے سے مطلب دھیان سے سمجھنا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں میڈیسن دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا دے رکھی، تو وہ شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں نا. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں میڈیسن دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شفا دیں گی. تو اس طریقے سے کچھ ہے. اور اگر ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں ہیلپ لینا چاہیے کسی کی. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے آپ شیئر کریں. کیونکہ وہی خالق و مالک ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. ہاں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگیے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ آپ کو شفا دے دیں گے، ہے نا. تو یہاں پہ میں اس بات کو پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا
کہ کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور دنیا کے بہت سے کاموں میں، ہاں بہت سے کاموں میں، مطلب کہ اگر ہمیں دین کی بھی نالج نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک طرح کی ہیلپ ہی ہو گئی نا، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو تم اپنے سے بڑے جو تمہیں لگتا ہے کہ ہاں اس کے پاس صحیح انفارمیشن ہے، تو آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یا اسے پوچھ سکتے ہو، اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہو تو آپ اسے مدد لو، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو صحیح طریقے سے دین کا علم رکھتے ہیں، تو مدد لینا جو ہے یہاں پہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر بالکل نہیں کہ جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر جو ہے مانگی جاتی ہے، اگر اس کے پاس انفارمیشن ہے تو ہم اسے مدد مانگ رہے ہیں، اگر نہیں ہوتی تو ہم نہیں مانگتے، سمپل سی بات ہے۔ چلو اس پر جو ہے آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی اس کی تفسیر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت ہے 5ویں جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ 6 آیت، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، مطلب جنہیں ریوارڈ دیا، جو اچھے لوگ تھے۔ اگلی آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو ان دونوں آیات کو اگر کمبائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، انعام فرمایا ہے، جنہیں ریوارڈ دیا ہے آپ نے، جو اچھے لوگ تھے، اور ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے اور جن پر آپ نے عذاب ڈھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔